الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ نصارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، یہودی یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، اور مشرکین مکہ، مشرکین عرب یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ یہ تین عقیدے تھے یہود و نصارہ اور مشرکین کے۔ اللہ نے ان تینوں عقیدوں کا رد فرمایا ہے آج کی دو آیتوں میں، اور اللہ نے 5 دلیلیں دی ہیں کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالی اولاد رکھتا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحانہ کے ذریعے سے اللہ نے ایک دلیل یہ دی کہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہونا، اس لیے کہ باپ بیٹا یا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اللہ کے تو کوئی مشابہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بیٹا اگر باپ کے مشابہ نہ ہو تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے اولاد کے لیے۔ اسی طرح اللہ بیٹا باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہم کا نہ تو کوئی ہم جنس ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز عیبدار نکل سکتی ہے۔ بہرحال اللہ نے ایک ہی جملے کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی، معاذ اللہ یہ سراسر بہتان ہے۔ دوسری دلیل اللہ نے یہ فرمائی بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ ساری چیزیں اللہ کی مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، اور ساری چیزیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ خالق ہیں اور یہ مخلوق ہے۔ تو خالق اور مخلوق کے اندر اولاد کا تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہر چیز کے مالک ہیں، اور وہ دنیا میں حضرت عزیر کے بھی مالک ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی مالک ہیں، فرشتوں کے بھی مالک ہیں، اور جہاں ملکیت کا تعلق ہو وہاں باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، سب چیزیں اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، جنات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، سب کی سب برضا و رغبت اللہ کی اطاعت میں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں کہ دیکھیے اللہ کا حکم انسانوں پر بھی چلتا ہے، جب کسی کو حیات دینی ہو حیات مل جاتی ہے، جب کسی کو موت دینی ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا سرکش بھی آ جائے اس کو بھی آمنا صدقنا کہہ کر اللہ کے ہاں جانا ہی پڑتا ہے۔
نہ تو ہم اپنی موت کے مالک ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہوا آ گئے، جب اللہ کا حکم ہوگا چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس آنے اور جانے میں ہم اطاعت کرتے ہیں، تو اگر جس طرح سے نیک لوگ اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح شیاطین بھی یہ اگرچہ خوشی سے نہیں بلکہ جبراً و قہراً اللہ جب ان کو فنا کرنا چاہیں گے فنا کر دیں گے۔ اسی طرح شیاطین الانس و انسانوں میں جو سرکش ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت میں اس طرح سے ہیں، وہ جبراً ہیں، اللہ جب چاہیں گے موت دے دیں گے۔ کوئی اللہ کے اس قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح جب ان کے ہاں کسی کو حیات ملنی ہو، چاہے جتنا بڑا سرکش ہو، کسی کو حیات دینے سے روک نہیں سکتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کل لہ قانتون، سب اللہ کے محکوم ہیں، سب اللہ کے مطیع ہیں۔ جب اللہ کو صحت دینی ہوتی ہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ کو بیماری دینی ہوتی ہے تو بیماری کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی وبا کو لاتے ہیں کوئی وباؤں کو روک نہیں سکتا۔ جب اللہ کہیں خوشحالی لاتے ہیں خوشحالی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حکم اللہ کا چل رہا ہے، کل لہ قانتون، اسی کو اللہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والے ہیں، بغیر نمونے کے اللہ تعالی بنانے والے ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب پانچویں دلیل اللہ نے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو پیدا کرنے کا یا اللہ تعالیٰ وجود میں لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ کن فرما دیا کرتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال اولاد کا ہونا یہ اللہ کی ذات کے لیے عیب ہے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے عیبوں سے، اللہ تعالی ہر طرح کے مثل ہونے سے، مثال ہونے سے اللہ تعالی پاک ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور ایک ایک لفظ کے اندر اللہ نے ہر اعتبار سے اپنی ذات کے پاک ہونے کی دلیل رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ اولاد کے ہونے میں بیوی کا محتاج ہے، اولاد کے ہونے میں آدمی عورت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے محتاج ہے، اور اللہ تعالی ہر احتیاج سے پاک ہیں۔ اسی کو فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر طرح کے احتیاج سے، محتاج ہونے سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام اللہ کا ہے۔ جب اللہ کی ملکیت ٹھہرا تو اسے اولاد کی ضرورت نہیں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، چاہے اطاعت کرنے والے ہوں، یہ تو خوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ بھی اس اعتبار سے جبراً اور قہراً، یہ کہا جائے کہ مجبوراً اللہ کے محتاج اس طرح سے ہیں کہ نہ تو وہ
اپنی موت کے مالک ہیں، نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ خوشی اور غم کے. جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو وہ سب بھی فرما بردار ہیں، جبراً اور قہراً، مجبوراً. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. یہاں بدیع کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بغیر نمونے کے بنائی جائے. اللہ کے یہاں نہ تو آسمان کا نمونہ، نہ میرا نمونہ، نہ آپ کا نمونہ، نہ زمین کا نمونہ. از سر نو بغیر نمونے کے موجد اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ تو کوئی پہلے سے اس چیز کا وجود ہو. اللہ تعالی بغیر نمونے کے، کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں. وہ آسمان اور زمین کے موجد ہیں، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ.